السلام علیکم، ویلکم ٹو کشمیری ولاگ۔ تو امید ہے آپ سب میرے بھائی ٹھیک ہوں گے، روزہ آپ کا ٹھیک جا رہا ہوگا۔ آج ہے ماشاءاللہ سے دوسرا روزہ اور آپ کا بھائی اٹھ گیا ہے۔ ہائے اوئے، تو جیسے کہ بھائی جان آپ سب کو پتا ہے کہ آج ہم انشاءاللہ قرآن پاک لے کر آئیں گے ترجمے والا اور اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ الحمدللہ آج کا روزہ آپ لوگوں نے رکھ لیا ہوگا، میں نے بھی الحمدللہ رکھ لی۔ میں فٹ فاٹ ہوں، آپ لوگ بتائیں کیسا روزہ جا رہا ہے آپ کا، کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے۔ کوئی چیڑی چیڑی روزہ تو نہیں رکھا دینا، جب 12 میں روزہ کھل جاتا ہے۔ اچھا بچپن میں ایسا ہوتا تھا نا، ہم مطلب چیڑی روزہ رکھتے ہوتے تھے، تو میں وہ اس کی بات کر رہا ہوں۔ میں کہ ابھی بھی شاید وہ بچپن والی بات مجھے یاد آ گئی نا، تو ہم کہتے ہوتے تھے ہم نے چیڑی روزہ رکھا ہے، ہم نے چیڑی روزہ رکھا ہے۔ 12 بجے افطار کر لیتے ہوتے تھے ہم جا کے، تو اسے چیڑی روزہ کہتے تھے۔ ویسے یہ چیڑی روزہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کو روزے کی طرف مائل کرنے کا ایک پرانے دور سے بات چلی آ رہی ہے، ہمیں تھی ہے، مطلب روزوں کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے چیڑی روزہ رکھوایا جاتا تھا۔ باقی یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے بھائی جان، چلتے ہیں اپنی منزل کی طرف اور قرآن پاک آج لے کر آتے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے بھی اگر قرآن پاک پرچیز کرنا ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا آپ نے کہاں جانا ہے۔ جہاں میں جا رہا ہوں آپ نے بھی وہاں پہنچ جانا ہے اور قرآن پاک لے آنا ہے۔ کون سا لے کے آنا ہے وہ وہاں جا کے بتاتا ہوں آپ کو۔ چلو پھر چلو جی۔ 1 week later. لو جی ہم آ گئے ہیں موبلک بینک، یہاں پر چھوٹا سا ایک کام ہے وہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے سفر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ کیا کریں بھائی قسمت ہی خراب ہے، اپنی قسمت ہی خراب ہے بھائی صاحب۔ میں آیا تھا یہاں پر، ٹھیک ہے، اور وہ بند کر گئے۔ بس ہوا نکل گئی۔ ہیلو جی بھائی، آپ کا آ گیا ہے جی مسجد سوری کہہ رہا ہوں، دکان میں قرآن پاک لینے۔ تو یار یہ میں نے نا قرآن پاک لیا ہے، لیکن یہ نا محمد احمد رضا خان بریلوی کا ہے، اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ترجمہ۔ تو اس میں میں نہیں جانا چاہ رہا، بیکوز اس کی وجہ یہ ہے کہ یار اس میں نا ورڈنگ بہت مشکل لکھی ہوتی ہے اردو میں، کیونکہ وہ ذرا پرانی اردو ہے اس کے اندر، تو اس وجہ سے دیکھو نا کہ کہہ دو تمہیں احسان مانو، یہ پرانی ورڈنگ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس بھائی جان یہ بھی ان کا ہی ہے، کنز ایمان، بہت اچھا ترجمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ تقریباً 100 سال ہو گئے ہیں بھائی، 100 سال ہو گئے ہیں نا اس قرآن پاک کو لکھے ہوئے، تقریباً ہے نا، اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا نا، تو 100 سال تقریباً ہو گئے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، اس میں پڑھنے میں دشواری پیدا آتی ہے تھوڑی سی، تو بندہ کہتا ہے یار اندر رہ نہیں دو وہ والا کام، بس جس نے پڑھنا ہے وہ تو پھر پڑھ ہی لینا اس نے۔ تو یار وہ عرفان القرآن نہیں ملے گا، وہ کیوں نہیں ملتا؟ مطلب وجہ کیا ہے کہ میری نصیب سے نہیں ہے، میرے نصیب میں نہیں ہے۔ ابھی آپ پتہ کر کے ہیں کیا کہتے ہیں، نہیں ہے۔ اچھا جی، بھائی نے ایک بہت اچھا آپشن مجھے دیا ہے، وہ کہتے آپ صراط الجنان پڑھ لیں۔ ویسے جب ہم قاری صاحب کے پاس گئے تھے نا، وہ بھی آئی تھنک سو صراط الجنان کا ہی بول رہے تھے، یہ بھی امام احمد رضا خان بریلوی، یہ جو مسلک اہل سنت کے امام ہے نا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد الدین، ٹھیک ہے، احمد رضا خان بریلوی، یہ ان کا ہی لکھا ہوا ہے سارا۔ تو جیسے لائک ابھی پڑھتے نہیں ہیں بکس وغیرہ پڑھتے ہیں ہم، جو ابھی شاید عمران خان نے لگوائی ہیں، اس طرح کی ہے، سارا آسان ورڈنگ کی لکھا ہے بھائی، تو لائک بک ٹائپ لکھا ہوا ہے اس میں، بٹ ہمارے پاس تفسیر بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، بٹ ہمیں چاہیے یار ترجمہ تفسیر بہت لمبا کام ہو جانا۔ کیوں بھائی، تفسیر کا بہت لمبا کام نہیں ہو جائے گا؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے یار، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے تفسیر ٹھیک ہے، بٹ ہم نے جو مشن رکھا ہے نا، ہم نے 30 دنوں کے اندر نا یہ ترجمہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ لائک کم سے کم تفسیر کو چھوڑو، بھی تفسیر تو پھر بہت اوپر چلے جاتی ہے، ترجمہ تو ہے نا، ہمیں یہ تو پتا ہونا قرآن پاک میں ہے کیا چیز، تو تفسیر والا لمبا بہت کام ہو جانا میرے حساب سے، یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا نا 30 دنوں میں۔ ہاں ہم کم سے کم چاہ رہے ہیں کہ چلو ایٹ لیسٹ ہمارے پاس ترجمہ تو کمپلیٹ ہو جائے نا، یہ چاہ رہے ہیں ہم۔ اور اس میں وہ میں نے وہی آپ کو بتایا نا، وہ والا سین آ رہا ہے کہ مجھے عرفان القرآن چاہیے، اس میں آسان ورڈنگ ہے نا، اس میں آسان ورڈنگ، جیسے بھی یہ بک میں لکھا ہوا ہے نا، یہ بھی آسان ہے، ہاں یہ آسان ہے، مطلب میں پڑھا تھوڑا سا آسان ہے، لیکن وہ اب آپ کو بتایا میں نے، وہ یہ والا یہ بھی وہی ہے، کنز ایمان ہی ہے، کنز ایمان نہیں ہے، پھر آپ شہر سے پتہ کر رہے ہیں،
شہر یار، اب شہر کون جائے اتنی دور. چلو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اس کا. آپ سے بیٹر امید کیے تھے ہم. جی دوستوں، بھائی آئے ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. یہ بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہی پڑھ لیں سورۃ الجنان، اس کے اندر بہت اچھی تفسیر لکھی ہوئی ہے. اور یہاں پر ایک اور انہوں نے کتاب منگوا کے دی ہے کہ یہ والی صورتوں کا تھوڑا سا اس کا تعارف کروائیں گے؟ جی یہ مفتی قاسم صاحب نے لکھی ہے. اچھا، مفتی سان قاسم صاحب. جی سان اردو الفاظ میں. اور یہ کس چیز کے لیے مطلب؟ یہ ہے پورے قرآن پاک کے لیے. اچھا اچھا اچھا. سورہ یہ دیکھیں صورتوں کا مقام نزول کس کس مقام پہ نازل ہوئی، پھر اس کے فضائل، صحیح 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 صحیح. اس کے مضامین مضامین. کیا کیا، اور اس کی باہمی مناسبت کا بیان. صحیح. یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. اور یہ کتنے پیج ہیں اس کے؟ ہاں 314 صفحات کی کتاب. اچھا اچھا. 314 صفحات ہیں. اور اس میں کوئی قرآن پاک کی ایسی صورت نہیں ہے کہ جس کی فضیلت نہ لکھی ہو، جس کا شان نزول نہ لکھا ہو، سبب کیا بنا نازل ہونے کا، صحیح صحیح مناسبت کس کے ساتھ ہے. صحیح. یہ سمجھنے کہ آپ نے ایک صورت کا تعارف پڑھنا، صرف آپ کو سمجھ آ جانی ہے کہ قرآن پاک کی یہ صورت کیوں نازل ہوئی، ہمارے لیے کیا کیا سبق ہیں. وہ پڑھ کے ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یار یہ کتنی صحیح. اچھا، ہمارا جو گول تھا نا، ہمارا گول یہ تھا کہ ہم نے 30 دنوں میں نا قرآن پاک ترجمے کے بعد ترجمہ سارا پڑھنا ہے. اس میں یہ ہے کہ چلو ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ تو چلتا ہے نا قرآن پاک ہمیں کیا کیا رہا ہے. ہمارا یہ گول تھا. تو آپ کے حساب سے ہمیں کون سی کتاب لینی چاہیے ایسی؟ آپ کے یہ کہہ رہے ہیں نا. ٹھیک ہو گیا، میں سمجھ گیا آپ کی بات. حضور آپ کا گول اس سے پورا ہو جانا. صحیح. کیونکہ کوئی قرآن پاک کی صورت ہے، قرآن کو سمجھنا ہے نا. قرآن پاک کو سمجھ، مین چیز تو یہ ہے نا. قرآن کی ساری صورتوں کا تعارف اس نے کرانا ہے، اس کتاب نے. ٹھیک اس ہو نے گیا. ساری صورتوں کو فضیلت بتانی ہے. صحیح فضیلت کے صحیح. ساتھ ساتھ نازل کیوں ہوئی، کہاں نازل ہوئی، ٹھیک ہو گیا. سبب کیا کیا بنا. سبب کیا بنا. پتہ تو ہوتا ہے نا یہ صورت نازل ہوئی تھی، کیوں نازل ہوئی تھی، ٹھیک. کتاب بتائے گی. کتاب سمجھ بتائے لیں گی. کہ پوری کتاب میں فضیلتیں بھی آ گئیں، سبب بھی نازل ہونے کا آ گیا. اور اس کے پڑھنے کے مسائل، مثلا کوئی ہمیں احکام ہے نا، جی جی. یہ احکام منع کیا گیا، کیوں کیا گیا، کیا وجہ بنی تھی، پیچھے جو واقعہ ہوتا ہے وہ بتاتی ہے. یہ اس طرح ہوا تھا، اس وجہ سے آیت اتری تھی. ٹھیک. پھر مسلمانوں کو اس سے منع کر دیا گیا، جیسے جتنے حرام کام ہیں، جی جی وہ شراب کیسے منع ہوئی، بالکل ایسے زکوٰۃ ہی ہے. کیسے فرض ہوئی، ساری چیزیں اس کے اندر ڈیٹیل اور آسان ترین الفاظ. آپ پہلے کہ بچے کو بٹھا کے سمجھانا شروع کر دیں، صحیح. وہ بھی کہے گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ آ رہی ہے. کیا بات. اصل میں ہمارا مقصد یہی ہے، مطلب آج کل جیسے وہ پتہ ہے نا کس طرح کا حالات چل رہے ہیں، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے. تو ان چیزوں کو ہم اپنا مائنڈ سیٹ مضبوط کرنے کے لیے پڑھنا چاہ رہے تھے ترجمہ، تاکہ ہم بہک نہ جائیں. اکثر ہوتے ہیں نا اب اہل سنت جماعت سے نکل کے بھائی شیعہ بن رہے ہیں، کوئی دیوبند بن رہے ہیں، وہابی بن رہے ہیں، اس طرح کا بہت سین چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. ہو رہا ایسے ہی ہے بالکل. وہ اگر میرے خیال سے نالج کی کمی ہے، وہ ایسے ہی ہے. اسی لیے ہوتا ہے نا. دیکھیں قرآن پاک کے بارے میں لوگ آیتیں سنا سنا کے گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے بالکل. دیکھو قرآن میں ہے، قرآن میں ہے. تو جب بندے کو تعارف ہوگا کہ اس صورت کا تو تعارف میں نے پڑھا تھا اور ایسے نہیں تھا یہ جس طرح کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک. پھر بندہ اس سے بات بھی کرتا ہے، یار کیوں غلط کر رہے ہو، میں نے خود پڑھا. خود پڑھا ہے، بالکل ایسے ہی ہے. علم آ جاتا ہے نا. اب دیکھیں جب پورے قرآن پاک کی صورتوں کا تعارف، ایک قرآن کا تعارف، ایک ہوتا بالکل. ساری صورتوں کا تعارف، جب اس کا آپ کو پتہ چل جانا ایٹومیٹک ہی اللہ کی رحمت سے آپ کو پتہ چل جانا حق کیا اور باطل کیا. باطل کیا ہے. مین مقصد ہمارا یہی ہے، یہ مین مقصد ہمارا یہی ہے. بس یہ تو اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلا پوائنٹ، پہلا سٹیپ ہم یہ رکھیں، اپنا یہ بک رکھیں، اس کے بعد ہم تفسیر کی طرف جائیں. اگر کوئی میرے جیسا کوئی جنونی بندہ ہو جانا چاہے تو وہ یہ کرے. ترجمہ جانا بھی چاہیے. ہم ایز اے مسلم ہمیں اتنا تو نالج ہونا چاہیے نا. ہم یہ تو نہیں ہے کہ یہ کلا مولویوں کے کام میں وہی علم سیکھیں، ہمارا بھی ہونا چاہیے نا. بالکل. آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو اب مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی، بالکل ایسے ہی ہے، سیکھنا ہمارا مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، ہدایت کے لیے، کامیابی کے لیے. مزیداری والی بات کے لیے مسلمان ہی انسانوں کے لیے اترا ہے یہ قرآن پاک. اور میرے خیال سے جہاں تک مجھے یا میرے علم میں ہے نا، ہم سے زیادہ غیر مسلم اس پہ کرتے ہیں کام. ایسے ہی ہے نا. وہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے پڑھا ہے، ان کو پتہ یہ آسمانی کتاب ہے. ہاں جی، اس کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام، جھوٹ نہیں ہے. اس میں انسانوں سے بات الگ آیتوں میں کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں. اے انسانوں. پھر اسی میں فرمایا قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا، آمنو، اے ایمان والو. ایمان والو. یہ دیکھیں کتاب، اے ایمان والو. یہ قرآن پاک کی 89 آیتیں ہیں.
اچھا 89 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ایمان والوں سے بات کی بس. ایمان والوں سے ایک ہوتا نا انسانوں سے بات کرنا، سب آ جاتے انسان، ایسے لیکن ہوتا ہے صرف جو ایمان لے کے آئے. 89 قرآن پاک کے اندر آیتیں وہ ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان والوں سے بات کی ہے، اور ان کو یہ سمجھ لیں کہ پورے قرآن پاک میں اہم ترین باتیں اس سے کی گئی ایمان والوں سے. اب وہ 89 آیتیں ہمیں نہیں پتا، ایسے ہی حالانکہ آسانی کے لیے اسی مفتی صاحب نے وہ 89 والی الگ کتاب بنا دی ہے. اس میں جناب وہ پوری 89 آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک. ان کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، ان کی تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے. لیکن کیا کریں، ہمارا ہائے دنیا ہوئے دنیا، بس یہی ہے. یہ نہیں پڑھنی، اور پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے کیا کیا بول جانا ہے، کیا کیا بحثوں بحثوں میں لگے رہنا ہے. یہ قرآن پاک کہہ لیں کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا بیان قرآن میں موجود نہیں ہے. نہیں ہے. کریں کیا، اب اپنی اپنی طاقت کے مطابق ہی پہنچنا ہے نا. ایسے ہی ہے. صحابہ تو فرماتے تھے ہماری اونٹ کی نکیل گم ہو جائے، ہم اونٹ قرآن سے ڈھونڈتے ہیں. قرآن سے ڈھونڈتے ہیں. ایسے ہی ایسے ہے. ہے نا، ایسے ہی ہے. ہمارا سب کچھ گما ہوا ہے. ایسے ہی ہے. اچھا بیسیکلی ہمارا جو مقصد ہے نا وہ یہی ہے کہ قرآن پاک کو سیکھنا ہی مقصد ہے. تو اب اگر آپ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ والی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کتاب لیں، تو اس میں ہمیں کیا کیا سیکھنے کو مطلب مل جائے گا؟ ایٹ لیسٹ یہ بک پڑھنے کے بعد ہم کتنا نالج گین کر سکتے ہیں؟ آپ کو سب کچھ کا پتہ ہے، سب کچھ پتا چل جائے گا. جس کو قرآن پاک کی صورتوں کا تعارف ہو گیا، جی جی، رہ کیا گیا. پیچھے رہ کے گیا. یہ بھی بات ٹھیک ہے. ویسے لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کی پوری پیاس نہیں ہوگی، آپ کی یہ تڑپ بڑھائے گی. تڑپ بڑھائے گی. بالکل. کہے گی یار تعارف اتنا اچھا ہے، اگر یہ ساری کو دیکھوں گا تو جی جی، کتنا مسئلہ، میرا علم کتنا بڑھے گا، مجھے عمل کتنا کرنا آئے گا، اور اس کی وجہ سے میری زندگی کتنی بدلے گی. تعارف ہونے سے اتنا مزہ آئے گا، تعارف کروا کے پتہ چلے گا. بندہ کہے گا یار سورہ بقرہ کا تعارف پڑھا، اتنا مزہ آیا، اتنی زبردست، یار میں نے ساری پڑھنی ہے. ساری پڑھنی ہے. ساری پھر پڑھنی بندہ ہے. ڈیٹیل کی طرف جاتا. ویسے کیا ہوتا ہے، یار یہ 10 جلدی میں نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں پڑھ سکتا. ایسے ہی ہے. کیونکہ تعارف نہیں ہے، پتہ نہیں ہے اس کے اندر ہے کیا کیا. بالکل. اس لیے پہلے جب پڑھیں گے تعارف سمجھ آئے گی، یہ آیت نازل کیوں ہوئی، سبب کیا بنا تھا، فضیلت کیا ہے. آٹومیٹک ہی بندے کا ذہن بنتا ہے. پیسے کیوں کماتا ہے، ڈگریاں کیوں حاصل کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس لیے کہ کسی نے تعارف کروایا کہ یہ ڈگری جو حاصل کرو گے نا، اس کی تنخواہ ڈالروں میں ملے گی. ڈالروں میں ملے گی. وہ بندہ کہتا ہے کہ جو مرضی ہو جائے میں نے یہی کرنا. والدین لاکھ روپیہ لگاتے ہیں، ایسے کیوں ہی کہ ہے. تعارف ہو جاتا ہے. تعارف ہو جاتا ہے. اب جب قرآن پاک کا تعارف ہو گیا، پتہ چل جانا ہے یار سب کچھ اس سے ملنا ہے، جی جی، سب کچھ ملنا ہے. پھر بندہ کیا کرے گا، بندہ پھر اسی سے مانگے گا سارا کچھ. یہی مسئلہ ہے. صحیح. اچھا جی، اب میرا نا بھائی نے مائنڈ کر دیا چینج تھوڑا سا، تو ابھی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. تھوڑا سا مجھے ذرا ٹائم دیں، میں اس پہ ذرا فوکس کر لوں، بک پڑھ کے دیکھتے ہیں کیا مزہ آتا ہے. بھائی نے اب مائنڈ چینج کر دیا تھوڑا سا میرا، تو اب یہ ہے کہ اب یہ والی بک لے کر جاتے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہیں. پھر ٹائم نماز کا ہو گیا، نماز پہلے ادا کر لیں، نکلتے ہیں. چلو جی. اوئے تھک گئے بھائی. ہائے اللہ جی. جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ہم گئے تھے تو بھائی جان قسمت میں قرآن پاک نہیں لکھا، ہمیں قرآن پاک وہ نہیں مل سکا جو میں ڈھونڈ رہا تھا. عرفان القرآن جو ڈاکٹر طاہر القادری کا لکھا ہوا ہے، وہ میں اس وجہ سے ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ بھائی اس میں بہت ہی آسان ورڈنگ میں چیزیں لکھی ہیں. برحال میرا بھائی نے مائنڈ کر دیا چینج، اور ہم لے آئے ہیں اب یہ صورتوں کا تعارف. یہ کتاب دیکھ رہے ہو، یہ کتاب دیکھ رہے ہو، یہ کتاب اب میں لے آیا ہوں. اب انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھیں گے. اس کتاب کو لانے کا جو مقصد تھا نا بھائی جان، وہ مقصد یہ تھا میرا کہ قرآن پاک بھی تو بھائی جان ہم نے سیکھنے کے لیے لانا ہے، ٹھیک ہے. تو بھائی نے جس چیز سے میری تھوڑی سی سوچ چینج کی ہے نا، وہ یہ تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ بک خریدی ہے، وہ تھوڑا سا یہ تھا پوائنٹ ان کا. انہوں نے بتایا کہتے یار کہ
ہم قرآن پاک ہی سیکھنا چاہتے ہیں، تو قرآن پاک سیکھنے سے پہلے ہمیں پتا ہو تو صحیح کہ قرآن پاک کس سبب سے نازل ہوا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، سورت اگر نازل ہوئی ہے تو وہ کیوں نازل ہوئی ہے، یہ چیزیں ہمیں پتا ہونی چاہیے، اور یہ بالکل پوائنٹ بہترین ہے۔ اور جو مین چیز تھی نا ان کی یہ تھی کہ یار کہ جو ایک آیت قرآن پاک کی سیکھتا ہے نا بھائی جان، ایک آیت قرآن پاک کی جو بندہ سیکھتا ہے اسے ایک قرآن پاک حفظ کرنے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے جو ایک قرآن پاک کی آیت سیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سیکھ کے اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اس چیز نے مجھے جو ہے نا تھوڑا سا اس کو کیا کہ یار نہیں بھائی ہمیں یہ لینی چاہیے بک۔ اور پھر وہاں پہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات یاد آئی کہ انہوں نے 7 سال تقریباً 7 سال لگا کے جو صورت بقرہ ہے نا قرآن پاک کی جو پہلی صورت ہے وہ 7 سالوں میں انہوں نے سیکھی تھی۔ تو پھر میں نے کہا یار ہم نے ضرور 30 دنوں کا ایک گول سیٹ کرنا ہے کہ بھائی 30 دنوں میں ہم یہ قرآن پاک کا پورا ترجمہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، نو ڈاؤٹ کہ ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے تھوڑا بہت نالج آنا ہی تھا، بٹ صحیح سے قرآن کو سیکھنا بھی تو ہوتا ہے نا۔ تو پھر میرا وہاں پر تھوڑا سا مائنڈ چینج ہوا اور قرآن پاک بھی مل نہیں تھا رہا، ٹھیک ہے؟ جو میں ڈھونڈ رہا تھا ترجمہ القرآن وہ ملا نہیں، لیکن اس کو انشاءاللہ بعد پہ رکھتے ہیں۔ فی الحال میں یہ بک لے آیا ہوں اور انشاءاللہ اب اس بک کو ہم اس بک کا مطالعہ کریں گے اور اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو آپ کو بھی لوگ کیسا لگا آج کے دن آپ نے مجھے بتانا ہے، اور اگر اچھا لگا ہے تو کمنٹ کریں مجھے، اور آپ کو بک کیسی لگی ہے۔ ویسے تو میں پڑھوں گا تو پھر ہی میں بتا سکتا ہوں مجھے کیسی لگی ہے۔ باقی آپ کو میری باتوں سے یا ان بھائی صاحب کی باتوں سے، بہت اچھے بھائی تھے وہ، ان بھائی صاحب کی باتوں سے کیسی بک لگی ہے، اور اگر آپ لوگ یہ بک لینا چاہتے ہیں تو میں تھوڑی بہت پڑھا ہے، اچھی بک ہے، تو اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو بھیا نا آپ پرچیز کر سکتے ہیں جا کے دعوت اسلامی کی کسی بھی اس پہ جا کے نا بک شاپ پہ جا کے آپ وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں۔ تو چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا۔ باقی ولاگ اچھا لگا تو لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو ولاگ کیسا لگا، اور مجھے قرآن پاک اب خریدنا چاہیے یا پھر اسی کو ہی ابھی لے کے چلنا چاہیے، کیونکہ ابھی میں نے یہ بک پڑھنی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر کی جو بک آپ کو دکھائی ہے وہ والی پڑھیں گے، اور ایسے ہی سٹیپ بائی سٹیپ ہم چلیں گے۔ اگر مجھے آپ سے ایک رائے چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، قرآن پاک کا ترجمہ لا کے وہ پڑھنا چاہیے، یا یہ والی سٹیپ بائی سٹیپ کر کے ہمیں ایک جو سیڑھی ہوتی ہے پراپر قرآن پاک کو سیکھنے کا جو عمل ہے وہ اس سٹیپ بائی سٹیپ سے کرنا چاہیے؟ یہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی رائے مجھے دینی ہے۔ باقی ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔